شیطان کے بہت سے وار ہوتے ہیں. جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں نا، جنہوں نے تو بغاوت کی ہوئی ہے اللہ سے، مانتے ہی نہیں اس کو، یا اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یا اس کے آگے اکڑے میں ہیں، ان کو شیطان کچھ نہیں کہتا. کیوں؟ وہ تو پہلے سے اس کے اپنے ہیں، اپنوں کو تو نہیں کچھ کہا جاتا نا، وہ اس کا لشکر ہے، حزب الشیطان ہے. تو پھر اس کی ساری قوت کہاں لگے گی؟ جو اس کی بات نہیں مانتے، پھر جو اللہ کی بات مانتے ہیں، اس کی ساری قوت اب ان کے پیچھے لگے گی. اچھا، ان کے اوپر وہ آتا ہے کئی راستوں سے، اور اس میں سے ایک ہے مایوسی، نا امیدی. کیوں؟ امید کو ایمان کا حصہ کہا گیا. ایمان باللہ کا ایک جز ہے، اللہ سے اچھی امید رکھنا. اور یہ صرف آخرت کے بارے میں اچھی امید نہیں، وہ تو ہے ہی، ہر معاملے میں اچھی امید رکھنا. اللہ خیر کرے گا، اللہ اچھا کرے گا، ہو جائے گا. اس میں پھر توکل کا عنصر شامل ہو جاتا ہے. تو یہ ایمان ہے. تو اب اگر آپ کوئی بھی حکم پڑھتے ہیں تو پہلے سے یہ نہ سوچ رکھیں میں تو بڑی مسکین ہوں، میں تو یہ نہیں کر پاؤں گی، مجھ سے تو نہیں ہوگا، یہ تو میرے لیے نہیں ہے. یہ نہیں سوچنا کبھی. اللہ نے اگر حکم دیا نا تو اسی لیے دیا ہے کہ میں کر سکتی ہوں. اگر میں نہ کر سکتی ہوتی تو پھر یہ آتا ہی نہ حکم، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میری وسعت میں ہے تو اسی لیے مجھے کہا گیا. اب آپ دیکھیے کہ ایک تو وہ مایوسی کے راستے آتا ہے، دوسرا ایک اور مصیبت، جب آپ ہر بات پہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک، ہو جائے گا، ہو جائے گا، کر لوں گا، اتنے کر لیے اور یہ بھی کر لوں گا. اب یہاں کیا خطرہ آ گیا؟ تکبر. یہ بھی شیطان کا وار ہے. عمومی طور پر جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو وہ اس مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے. تم تو بڑے نیک ہو. بعض اوقات ہم منہ سے نہیں کہتے ہم بڑے نیک ہیں، لیکن ہم سمجھتے اپنے آپ کو بڑا نیک ہے. وہ کس طرح؟ ہمیں ہر وقت دوسروں کی خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. فلاں لوگ یہ کر رہے ہیں، وہ فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اگر کسی کے پیٹھ پیچھے نام لے کے کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ غیبت. تو اب آپ خود سوچیں کہ شیطان پہلے تو رکاوٹ ڈالتا ہے، لیکن آپ پار کر گئے تو اب وہ تو ہو گیا، اس کے ہاتھ سے نکل گیا پھندا. اب اگلا پھندا ڈالے گا کہ اب اس کو تکبر میں مبتلا کرو. اور جب تکبر میں انسان آ جاتا ہے، وہیں سے غصہ آتا ہے، وہیں سے بدگمانی، وہیں سے نفرتیں اور حسد اور بغض اور غیبت اور طعنے اور بد اخلاقی، یہ ساری پھر اس کے بعد آتی ہیں. تو اس لیے تقویٰ بڑا ضروری ہے. ہر وقت تقویٰ چاہیے. تقویٰ گارڈ کرتا ہے ان ساری کیفیات کو. نہیں اللہ سے ڈرو، یہ نہیں سوچنا، اللہ سے ڈرو، یہ نہیں بولنا، اللہ سے ڈرو، یہ نہیں کہنا. تو اس لیے اللہ سے تقویٰ مانگتے رہنا چاہیے نا، کہ ہم کانشیس لائف گزاریں اور شیطان کے شر اور دشمنی سے ہوشیار رہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.